وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ یہاں آج کی تلاوت کردہ آیات بینات میں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں 5 اہم ترین صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، پھر اقامت صلاۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کتب سماوی پر ایمان، اور پھر یوم آخرت پر ایمان۔ جس شخص میں، جس انسان میں یہ صفات ہوں گی، ان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر ہیں۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ یہ کلمہ، یہ کلام 2 الفاظ پر مشتمل ہے، ایمان اور غیب۔ ایمان کے مختلف معانی ہمارے سامنے علماء کرام کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے تو بڑی اس پہ محنت کی ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایمان کا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، الذین یؤمنون سے مراد الذین یصدقون، تصدیق کرنے والے۔ امام زہری نے بیان کیا کہ ایمان کا معنی ہے عمل کرنا۔ اور اسی طرح ایمان کا معنی جو ہے وہ جس میں زبان، دل اور جوارح یعنی انسان کے اعضاء، ان کا عمل جہاں پہ یکجا ہو جائے وہ ایمان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ صرف زبانی طور پر کہہ دینا یا صرف عمل کرنا یا صرف دل میں اچھا جذبہ رکھ لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، عملی طور پر وہ ایمان ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کی تعریف یہ بھی کی گئی، ایک بڑی طویل حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آپ کے زانو مبارک کے ساتھ اپنے زانو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کافی سوالات کرتے ہیں، اور صحابہ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ آنے والا کون ہے، اور جبریل سوال کرتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں اور پھر وہ تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور صحابہ کرام حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا شخص ہے کہ سوال کرتا ہے جو اور جواب پہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، تصدیق بھی کرتا ہے۔ یسأل و یصدق۔ اس نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھے۔
اس کے جواب میں جبریل پھر کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے جانے کے بعد آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے، آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ ان کو تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ جبریل آئے تھے تو میں دین سکھا رہے تھے، ہر بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دی ہے۔ بات تو تب بنتی ہے نا جب بندہ عمل کرے، عمل کے بغیر تو کوئی بات، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی نقطہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح طبری نے روایت کی ہے، حضرت قتادہ سے وہ روایت کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آمنوا بالجنہ والنار والبعث بعد الموت، جنت پر یقین کرنا، دوزخ پر یقین کرنا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین رکھنا، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ ساری غیب کی باتیں بھی ہیں، ایمان بھی ہے اور غیب پر بھی ہیں۔ اسی طرح امام قرطبی نے ایک شعر نقل کیا ہے، محترم پروفیسر صاحب کی نظر ہے، ماہر لسانیات عربی ہیں، وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ بِالْأَوْثَانِ قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غیب پر ایمان لائے، ورنہ ہم تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی بعثت کو قرآن کریم میں ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا، احسان قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر، بلکہ کائنات کے انسانوں پر احسان کیا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں جو دین سکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا کہ قضاء و قدر کے جو معاملے ہیں ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں جتنی غیب کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہر وہ چیز جس کی خبر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی اور ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور ان سب پر ایمان لانے کے بعد انسان مسلمان اور مومن بنتا ہے۔ اور یہاں تک کہ عذاب قبر، حشر ہے، نشر ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ کے مناظر جتنے بھی ہیں، اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے کہ ان کا ان پر ایمان لانا، یقین رکھنا مشکل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی، اور آج اس دور میں بھی بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی کہ پل صراط کیا ہے، قبر کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اب اللہ کی قدرت اور اس کا نظام یہ ہے کہ یہاں قبر کے معاملات دنیا میں لائے نہیں جا رہے، اگر لائے جائیں تو تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ معاملات کیا ہیں۔ دنیا اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں پر جن کی خبر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جس کی خبر قرآن کریم میں موجود ہے، ان پر ایمان لانا ضروری، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی گئی، مختلف راویوں کے، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، انس بھی ہیں، بدیلہ بنت اسلم، یہ سب راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ انہوں نے بیان کیا کہ
ہر شخص اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، یعنی جو انہوں نے دیکھا اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ مسجد بنی حارثہ میں میں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور اس وقت ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں، کسی شخص نے آواز دی کہ اللہ کے پیغمبر کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہو گیا اور آپ نے اس پر عمل کر لیا ہے۔ یہ آواز آئی، سب نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور راوی کہتا ہے کہ جو آگے تھے وہ پیچھے ہو گئے، جو پیچھے تھے آگے ہو گئے، چہرہ جو پچھلی طرف کر لیا، رخ ہی دوسری طرف تھا، حتیٰ کہ مردوں کی جگہ عورتیں اور عورتوں کی جگہ مرد آ گئے۔ سب نے اپنے اپنے رخ تبدیل کر لیے ایک آواز پہ۔ سوالات نہیں اٹھائے، تاخیر نہیں کی کہ نماز کے بعد مسئلہ پوچھیں گے پھر کر لیں گے، اسی وقت اسی لمحے عمل کر لیا۔ جب اس کی خبر اللہ کے پیغمبر کو ملی علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ نے بشارت فرمائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں۔ جہاں اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا، ارشاد آ گیا، حدیث آ گئی، قول آ گیا، سنت آ گئی، وہاں کوئی سوالات نہیں ہے۔ دنیا کی کسی ہستی کو، شخصیت کو آپ کے فرمان کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔